کیا پڑھا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم؟ یہ جو آخری سوال تھا وہاں رہے تھے. اچھا، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جی زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس میں یہ شرائط پائی جائیں. بنیادی طور پہ عاقل ہونا بھی ضروری ہے. جو بندہ عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بالغ ہونا بھی ضروری ہے. جو بچہ چھوٹا ہو، بالغ نہ ہو، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور مسلمان ہونا ظاہر شرط ہے. مسلمان جو نہیں ہے اس پر زکوٰۃ کا تصور نہیں ہے. اچھا، یہ تین چیزیں اگر کسی میں ہوں تو پھر اگلی شرائط دیکھیں گے کہ وہ نصاب کا مالک ہو. جی نصاب کسے کہتے ہیں اس کی میرے خیال ہے آگے وضاحت آئے گی، لیکن مختصر یہ سمجھ لیں کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو بنتی ہے، اتنا مال اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد ہو، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت 270 یورو بنتی ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. تو اگر کسی کے پاس 270 یورو ضرورت سے زائد ہیں تو وہ صاحب نصاب شمار ہوگا. نمبر 2، وہ جو نصاب ہے وہ نصاب نامی ہو. نامی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، یعنی کہ زیادہ ہونے کی صلاحیت. سے کرنسی ہے کوئی بھی، اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے. مال تجارت ہے، اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے. ٹھیک ہے. سونا اور چاندی ہے، آپ جانتے ہیں ان کا ریٹ بڑھتا رہتا ہے. تو جن میں بڑھنے کی صلاحیت ہوگی اسے مال نامی کہیں گے. اور جو مال نامی ہے وہ اگر ہو تو نصاب شمار ہوگا. اگر کوئی چیز مال نامی نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کے لیے نصاب شمار نہیں ہوگی. اچھا، نمبر 3، نصاب اس کے قبضے میں ہو. قبضے میں ہونے کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس 300 یورو ایکسٹرا ہے لیکن آپ نے مجھے قرضہ دے رکھا ہے، وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ ان 300 یورو کی فرض نہیں ہے. دے دے گی تو ادا ہو جائے گی، لیکن جب تک وہ میرے پاس ہے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جب اب میں آپ کو لوٹاؤں گا، آپ کے قبضے میں آئے گا تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد نصاب اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو. یہ بات میں نے پہلے کر دی ہے کہ نصاب ضرورت سے زائد ہو. ضرورت حاجت اصلیہ کہتے ہیں جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. جیسے گھر ہے، ٹھیک ہے، اور لباس ہے، اور اس کے علاوہ آج کل میڈیکل انشورنس یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ ہر مہینے پے کرنی ہے، وہ کمپلسری ہے. آپ کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ نصاب میں شامل نہیں ہوں گی، وہ چاہے مال نامی ہوں یا جو بھی ہوں. ٹھیک ہے. جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ شمار ہوں گی. نمبر 5، نصاب دین سے فارغ ہو. دین کہتے ہیں قرض کو. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 300 یورو پڑا ہوا ہے لیکن آپ نے قرضہ دینا ہے کسی کا. ٹھیک ہے. اگر قرضہ دینا ہے تو جتنا قرضہ دینا ہے اتنے پیسے نکال لیں گے بیچ میں سے، جو باقی رہے گا، جو باقی بچے گا وہ نصاب شمار ہوگا. اور یہاں پہ قرض سے مراد فوری قرض ہے. ایسا قرض نہیں ہے جیسا مثال کے طور پہ میں نے NT3 کورس کیا، یہاں پہ جو ادارہ ہے DUO، انہوں نے مجھے لون دیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ غالباً نومبر دسمبر سے میرے خیال ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور منتھلی وہ 20 یورو غالباً 20-25 یورو لیں گے مجھ سے. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے 3000 روپیہ دینا تو ہے اس ادارے کا، لیکن وہ فوری قرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں جو آپ کا اسی مہینے کا قرض ہوگا وہ آپ نکالیں گے. ٹھیک ہے. اگر میں نے اس مہینے 30 یورو انہیں دینے ہیں تو وہ میں الگ کروں گا، وہ 3000 جو میرا ٹوٹل ہے وہ الگ نہیں کروں گا. مثال کے طور پہ کسی سے آپ نے 2000 یورو لیے اور اگلے سال واپس دینے، ہاں، تو وہ نہیں خواہش شمار ہوگا، وہ آپ رقم کاؤنٹ کریں گے. اس کا ٹائم ہی ابھی نہیں آیا. ٹھیک ہے. جو فوری قرض ہو، جو آپ نے دینا ہو جلدی 1-2 ماہ کے اندر اندر آپ نے لوٹانا ہے اور وہ پیسہ اس کے لیے جمع کر رہے ہیں، تو پھر آپ رقم سے مائنس کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا قرض ہے جو آپ نے بعد میں دینا ہے اور ابھی آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ اس قرض کے لیے نہیں ہیں، وہ ضرورت سے موجودہ ضروریات سے زائد ہیں، تو پھر وہ جو تاخیر سے قرض ادا کرنا ہے اس کے لیے رقم نہیں نکالیں گے اس میں سے. ٹھیک ہے. یعنی اس پر ایسا قرض نہ ہو، یہ دین کی وضاحت کر رہے ہیں قرض کی، یعنی اس پر ایسا قرض نہ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو
کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب باقی نہ رہے. اس کی وضاحت میں نے کر دی. ٹھیک. نمبر 6، اس نصاب پر 1 سال گزر جائے. وہ 300 یورو آپ کے پاس ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں، 1 مہینہ 2 پورا سال گزر گیا ہے. اب سال گزرنے کے بعد ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کے پاس پیسے آئے 2-3 ماہ آپ کے پاس رہے، اس کے بعد خرچ ہو گئے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. اچھا، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے حوالے سے کوئی چیز آپ کو مشکل لگتی ہے اس میں؟ نہیں، ابھی تک نہیں ہے. نہیں، میں سمجھنے کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، جی. پریکٹیکلی زکوٰۃ دینے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. مطلب اتنی شرطوں کے بعد زکوٰۃ دینا کوئی بوجھ بنتا ہے انسان پہ؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ بالکل آسان سی بات ہے. بالکل آسان سی بات ہے. نمبر 1، پہلے تو نصاب ہونا ضروری ہے. جی. پہلی بنیادی 3 چیزیں ہیں کہ جو وہ بالغ بھی ہو، عقل مند بھی ہو، مسلمان بھی ہو. اس کے بعد نصاب ہونا شرط ہے. نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے. اگر نصاب کہتے ہیں کسی جو ضرورت سے زائد ہے، اگر ضروریات میں ہے تو وہ تو نصاب بنتا ہی نہیں ہے، پھر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں. جی. اور جو ضرورت سے زائد ہے پھر قرضہ ساری چیزیں الگ کر دیں. ضرورت سے زائد ہے پھر اس پر سال بھی گزرے یہ بھی ہے. پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یعنی کہ بہت ساری ایسی شرائط ہے کہ آپ کے یہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ہاں بالکل، مطلب بوجھ بنتی نہیں. کچھ لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ جو ہے یہ شریعت نے ایک اضافی بوجھ ڈال دیا ہے بندے کے اوپر کہ جی وہ مال میں سے اتنا نکالے گا اور پھر اس کا مال پاک ہوگا. اور اگر ہم ان شرائط کو دیکھیں تو یہ بالکل بوجھ نہیں ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. خاص طبقے کے جی. لوگوں کے لیے. اس کے بعد اگلا سوال ہے نصاب کا مالک ہونے سے مراد کیا ہے؟ یہ نصاب کی وضاحت پیچھے جو ہم نے کی، مزید آگے اس کو جواب. مالک کے نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا اگر صرف سونا ہے تو، یا 52.5 تولے چاندی اگر صرف چاندی ہے تو، نہ سونا ہے نہ کرنسی ہے، یا اتنی مالیت کی رقم. اگر سونا اور چاندی دونوں میں سے کچھ نہیں ہے تو پھر اتنی مالیت کی رقم 52.5 تولے چاندی کی مالیت جو بنتی ہے مثال کے طور پہ 270 یورو، اتنی مالیت کی رقم ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی کی مالیت جو بنتی ہے 270 یورو اس کی مقدار میں مال تجارت ہو. ٹھیک ہے. تو وہ بندہ مالک کے نصاب شمار ہوگا. ہاں. اگلا سوال ہے مالک کے نصاب ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے دی تو پھر بندہ مالک کے نصاب ہی نہیں ہوا؟ یعنی کہ سال سے پہلے نہیں، یہاں سال گزرنے کی بات نہیں ہے، مالک کے نصاب ہونے کی بات ہے. اگر آپ کے پاس 300 یورو ضرور سے زیادہ ہے ہی نہیں تو پھر تو آپ مالک کے نصاب نہیں ہے. زکوٰۃ فرض نہیں ہے نا، آپ مالک کے نصاب نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی 15-20 یورو پڑے ہوئے تھے، آپ نے انہی کی زکوٰۃ نکالی اور دے دی. ٹھیک ہے. 20 یورو تھے، آپ نے حساب لگایا 2.5% جو ہے وہ نکال کے ان میں سے جو بھی آپ بنتے ہیں اس میں سے 2-3 یورو آپ نے دے دی زکوٰۃ کے طور پہ. اب سوال یہ ہے کہ آپ تو مالک کے نصاب ہی نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی تو کیا یہ زکوٰۃ ادا ہوگی؟ نہیں. یہ پہلے سوال سمجھ لینا. اچھا. یہ سوال ہے کہ آپ مالک کے نصاب نہیں ہیں، زکوٰۃ دے دی تو کیا زکوٰۃ ادا ہوگی؟ یہ سوال ہے. اب جواب دیکھیں. اگر پہلے زکوٰۃ دے دی پھر مالک نصاب ہوا تو ایسی صورت میں دیا گیا مال زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کی زکوٰۃ الگ سے دینا ہوگی. آپ نے جو زکوٰۃ دی تھی نا، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی تو پھر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ وہ تو صدقہ نافلہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے جن کی وجہ سے آپ مالک نصاب بنے، سال گزر گیا، اب زکوٰۃ فرض ہوئی، تو جو آپ نے پہلے پیسے دیے تھے وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوں گے. زکوٰۃ الگ سے آپ کو دوبارہ نکالنا پڑے گی. کیوں؟ جب آپ نے دیے تھے آپ مالک کے نصاب نہیں تھے. زکوٰۃ نصاب ہونے پر ہے، آپ مالک کے نصاب ہی نہیں تھے، وہ صدقہ نافلہ تھا. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس نصاب آ گیا، سال بھی گزر گیا، تو وہ جو صدقہ دیا تھا سال پہلے چند رقم میں سے وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی، دوبارہ سے اس مال میں سے زکوٰۃ آپ کو نکالنا پڑے گی. آگے سوال ہے مال نامی کا کیا مطلب ہے؟ جواب. مال نامی کے معنی ہے بڑھنے والا مال. اب بڑھنے کی 2 صورتیں ہیں، کچھ مال حقیقت میں بڑھتا ہے اور کچھ مال بظاہر بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا لیکن اس پر بڑھنے کا حکم لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی 3 صورتیں بیان کی ہیں انہوں نے. نمبر 1، یہ بڑھنا تجارت سے ہوگا. ٹھیک ہے. آپ تجارت کرتے ہیں تو اس میں مال بڑھتا ہے، منافع ہوتا ہے، پروفٹ، مال بڑھتا چلا جاتا ہے. نمبر 2، افزائش نسل کے لیے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ دینے سے ہوگا. جو بندے جانور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جانوروں پہ بھی چونکہ زکوٰۃ فرض ہے تو جانور کی نسل بھی بڑھتی ہے آگے. ٹھیک ہے. تیسری ہے وہ مال خلقی یعنی پیدائشی طور پر نامی ہوگا، جیسے سونا چاندی وغیرہ.
اب سونا چاندی جو ہے نا اس کی بناوٹ ہی اللہ تعالیٰ نے نامی رکھی ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سونا لیں گے نا جی جی تو آپ کو اس میں نقصان نہیں ہوگا, اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. ہاں بالکل ایسا جو ٹھیک ہے, سونا چاندی دو ایسی چیزیں قدرتی طور پہ یہ چاہے آپ 2 تولہ لے لیں وہ 2 سال بعد بھی 2 تولہ ہی رہے گا, لیکن شریعت اس پر نامی کا حکم لگاتی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے, یہ حکمن بڑھنے والا مال ہے. جانور تو بظاہر بڑھتے ہیں, جی جی مال تجارت بظاہر بڑھتا ہے. سونا چاندی بظاہر 2 تولہ ہے تو 2 تولہ ہی رہے گا, نہیں بڑھے گا, جی جی لیکن اس کو حکمن مال نامی کہا جاتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے, یہ مال نامی کے حکم میں ہے. اور اس کی وجوہات حکمتیں تو شریعت بہتر جانتی ہے, لیکن آپ جانتی ہیں کہ سونا جو ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی جی ہے, بالکل. چاندی کی اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس میں بہت کم چانسز ہیں کہ اس کی قیمت کم ہو. جی ٹھیک جی ہے, تو زیادہ چانسز بڑھنے کے ہوتے ہیں, تو اس لیے اس پر جو حکم ہے وہ مال نامی کا ہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سمن تھا, سونا چاندی سمن تھا, کرنسی تھی. اچھا ٹھیک ٹھیک. سکے, سونا جو تھا سونا سکوں کی صورت میں اور چاندی سکوں کی صورت میں استعمال ہوتی تھی. آج کل کرنسی جو ہے یہ کاغذ کے نوٹ جی چلتے ہیں, بالکل. اس وقت یہ سونا چاندی یہ کرنسی تھی. جی ٹھیک ہے, تو کرنسی اسے سمن کہتے ہیں عربی میں, تو سمن ہونے کی وجہ سے بھی ان کو مال نامی کہا جاتا ہے. سوال, حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ مال نصاب وہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو. نصاب جی وہ مال شمار ہوگا نا جو ضرورت سے زائد ہو, حاجت اصلیہ سے زائد ہو. تو سوال یہ کہ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ موبائل ہے, ایک موبائل سے میرا گزارا نہیں ہوتا, میں ایک اور موبائل لے لوں, تو جی. کیا دوسرا موبائل حاجت اصلیہ ہوگا؟ نہیں. ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس ایک گاڑی ہے, گزارا نہیں ہوتا, ایک اور گاڑی لے لوں, تو کیا دوسری گاڑی حاجت اصلیہ ہوگی؟ نہیں. یہ حاجت اصلیہ کہتے کسی ہیں, یہ سوال ہے, اس کا جواب دیکھیں. حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے. گزر اوقات میں زندگی گزارنے میں تنگی اور دشواری ہے. جو چیزیں سہولیات کے لیے ہیں نا وہ ضرورت نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے, جو چیزیں زندگی سے تکلیف مشکل تنگی کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں نا وہ ضروریات ہوتی ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے, جیسے رہنے کا گھر, آپ رینٹ پہ رہیں گے تو اس کے اخراجات زیادہ ہیں, اپنا گھر ہوگا تو وہ رینٹ آپ کو نہیں دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, پہننے کے کپڑے, اب کپڑوں کے بغیر تو ظاہر دشواری ہوتی ہے. سواری, آپ سواری میں آپ پہلے جانور استعمال ہوتا تھا, اب سواری میں یہ آٹو وغیرہ ہے. ٹھیک ہے, بڑی سے بڑی سواری بھی آپ لیں گے تو وہ سواری ضرورت کے اندر آئے گی. ٹھیک ہے, علم دین سے متعلق کتابیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے جناب 500-600 یورو کی کتابیں خرید لی ہیں. ٹھیک ہے, جی جی تو وہ کتابیں آپ کی ضرورت ہیں کیونکہ آپ نے اسٹڈی کے لیے لی ہیں, آپ ان کو پڑھیں گے, علم حاصل کریں گے, آگے پھیلائیں گے, تو وہ آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور پیشے سے متعلق اوزار, آپ مثال کے طور پہ انجینئر ہیں, تو جو چیزیں اس فیلڈ میں آپ کے لیے ضروری ہیں وہ نصاب میں نہیں آئیں گی, جیسے کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے. اور اگر آپ اوزار, جیسے آپ سڑکوں پہ کام کرنے والوں کو دیکھتے ہیں ان کے پاس مشینیں ہوتی ہیں, جی وہ اوزار جو ہیں وہ حاجت اصلیہ میں ہیں. انسان جو بھی کام کرے, بزنس کاروبار جو بھی کرے, جی اس کام کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا حاجت وہ حاجت اصلیہ ہیں, ٹھیک. تو وہ نصاب میں شمار نہیں ہوں گی چاہے کتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہو. موبائل شاپ والے جو ہیں وہ ریپیئرنگ کرتے ہیں موبائل کی, تو ریپیئرنگ کرنے کے لیے جو اوزار ہوتے ہیں نا وہ بھی حاجت اصلیہ ہے. جو بیچنے کے لیے چیزیں وہ نہیں, موبائل کو ٹھیک کرنے کے لیے, ریپیئر کرنے کے لیے جو وہ اوزار استعمال کرتے ہیں وہ اوزار حاجت اصلیہ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ تو تھی حاجت اصلیہ. ایک سوال اور آگے ہم پڑھتے ہیں, سال کب مکمل ہوگا؟ ٹھیک ہے, سوال سمجھ آ رہا ہے؟ جی سوال پیچھے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس نصاب کو سال مکمل ہو جائے, جی سال سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو سوال یہ ہے کہ سال مکمل کب ہوگا؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے, جس تاریخ اور وقت پر آدمی صاحب نصاب ہوا, جب تک نصاب رہے وہی تاریخ اور وقت, جب آئے گا اسی منٹ سال مکمل ہوگا. مثال کے طور پہ آج یہ اسلامی تاریخ مراد ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آج
23 सफ़र है, ठीक है, 23 सफ़र है और 8 बज गए हैं, ठीक है। तो अब मुझे मेरे अकाउंट में सैलरी आई, वो सैलरी जो है मेरी ज़रूरत से ज़ायद है, उससे पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। अब वो मेरे अकाउंट में सैलरी आई या मुझे हाथ में किसी ने पैसे दे दिए, इतने पैसे कि वो मेरी ज़रूरत से ज़ायद है, ठीक है। तो अगले साल 23 सफ़र को ठीक 8 बजे साल पूरा होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं ज़कात मुझ पर फ़र्ज़ होगी, उससे पहले मैं दे दूंगा तो माल आने के बाद ज़कात देना अदा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ कब होगी? जब 1 साल पूरा हो जाएगा। साल कब पूरा होगा? इस्लामी सेम तारीख सेम टाइम, तब ज़कात फ़र्ज़ होगी। उसके बाद आप नहीं देंगे तो जितनी ताख़ीर करेंगे वो गुनाह के ज़ुमरे में आएगा, ठीक है। साल गुजरने में कमरी यानी चांद के महीनों का एतबार होगा, शमसी महीनों का एतबार नहीं होगा। इसका मतलब जो शमसी महीने हैं ना उसमें दिन ज़्यादा बनते हैं, बसाओ का 30 दिन 30 भी 31 भी होते हैं शमसी महीनों में, ठीक ठीक है। कमरी महीनों में 29 30 और हर साल में 10 दिन का फ़र्क पड़ता है। अगर आप शमसी महीने का हिसाब लगाएंगे तो आप 10 दिन लेट ज़कात अदा करेंगे, उन 10 दिन का गुनाह आपके ज़िम्मे होगा। अच्छा और जब कमरी महीना चांद का महीना देखेंगे तो फिर 10 दिन पहले साल मुकम्मल हो जाएगा। हर साल 10 दिन का फ़र्क पड़ता है। कमरी साल शमसी की निस्बत 10 दिन पहले पूरा होता है, ठीक है। तो इसलिए कमरी, चूँकि इस्लाम की बुनियाद कमरी साल पर है, तो कमरी साल के एतबार से ज़कात देना पड़ेगी।